میر تقی میر کی غزل گوئی۔ میر کی شاعری کو سمجھنے کے لیے ان کی گھریلو اور ذاتی زندگی اور پھر ان کے عہد کے تاریخی حالات پر ایک نظر ڈالنا ضروری ہے۔ ان کی گھریلو زندگی افلاس اور بے سر و سامانی میں گزری۔ ان کے منہ بولے چچا امان اللہ انہیں فقیری، داخلیت پسندی اور خلوت پسندی کی تعلیم دیتے رہے۔ وہ تصوف کی طرف مائل ہوئے۔ خارجی حالات، انتشار اور افراتفری کی زد میں تھے۔ اورنگزیب کی وفات 1707 کے بعد ملک سیاسی طور پر غیر یقینیت کا شکار ہوا۔ سماجی، تہذیبی اور علمی مشاغل انحطاط کی طرف مائل تھے۔ بیرونی حملوں نے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ اندرونی بغاوتوں نے لوٹ مار اور خون ریزی کا بازار گرم کیا تھا۔ میر ان ہوش ربا اور انتشار خیز حالات و واقعات سے گزرتے رہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی شعری شخصیت ان سے گہرے طور پر متاثر ہوئی، اور اس طرح یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ان کے لیے یہ حالات ایک بنیادی شعری محرک بن گئے۔ مولوی عبدالحق نے لکھا ہے، میر نے حیرت انگیز اور زہرہ گداز واقعات اور انقلابات کو دیکھا اور برتا۔ مجنوں گورکھپوری نے لکھا ہے، میر تقی میر کی شاعری کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے زمانے کے معاشرتی ماحول اور ان اسباب و حالات پر نظر ڈالی جائے جن کے اندر رہ کر میر کی شخصیت کی تعمیر ہوئی۔ خواجہ احمد فاروقی کا خیال ہے کہ میر کی زندگی اور شاعری کو اس سیاسی، معاشرتی اور نفسیاتی پس منظر میں دیکھنا چاہیے۔ میر تقی میر کی شاعری میں تصور حسن و عشق۔ عام طور پر میر کی شاعری پر لکھتے ہوئے نقادوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ میر کی شاعری ان کے ذاتی دکھ درد اور ان کے عہد کے حالات کی ترجمانی کرتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میر کی شاعری کے بارے میں یہ مروجہ خیالات میر کی شاعرانہ عظمت پر دلالت نہیں کرتے۔ میر ایک منفرد اور بڑے شاعر ہیں۔ ان کی عظمت اور انفرادیت کا اعتراف نہ صرف تذکرہ نگاروں نے کیا ہے بلکہ معاصر نقادوں میں مولوی عبدالحق، سید احتشام حسین، آل احمد سرور، اصغر لکھنوی، فراق گورکھپوری، حسن عسکری، نذیر صدیقی، شبیہ الحسن، گوپی چند نارنگ، شمس الرحمن فاروقی اور حامد کاشمیری نے بھی کیا ہے۔ مولوی عبدالحق نے میر کی شاعرانہ عظمت کی نشاندہی کرتے ہوئے لکھا ہے، میر صاحب کے کلام میں ایسے حیرت انگیز جلوے اکثر نظر آتے ہیں جس طرح بعض اوقات سمندر کی سطح دیکھنے میں معمولی اور بے شور و شر نظر آتی ہے لیکن اس کے نیچے ہزاروں لہریں موجن ہوتی اور ایک کھلبلی مچائے رکھتی ہیں۔ اس طرح اگرچہ میر صاحب کے اشعار کے الفاظ ملائم، دھیمے، سلیس اور سادہ ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر درد چھپا ہوتا ہے۔ میر کی شاعری کا اسلوب۔ مولوی عبدالحق نے میر صاحب کے کلام میں حیرت انگیز جلوے کا ذکر کر کے تاثراتی انداز میں صحیح میر شناسی میں ایک پتے کی بات کہی ہے۔ جدید تنقیدی اصولوں کی روشنی میں دیکھا جائے تو میر کی شاعری کے حیرت انگیز جلووں کا ذکر ان کے اشعار میں کثیر المعنویت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خود میر اپنی شاعری کی اس خصوصیت سے آگاہ تھے۔ کہتے ہیں، صد رنگ میری موج ہیں، میں تباہ رواں ہوں۔ یہ دراصل ان کی شاعری کی صد رنگی ہے جو ان کی عظمت کے لیے راستہ کھولتی ہے۔ اس سے فوری طور پر اس مفروضے کا ابطال ہوتا ہے کہ میر اپنے عہد اور اپنی ذات کے ترجمان تھے۔ یہ خیال شاعری کو منظوم صحافت کی سطح پر لاتا ہے۔ میر ایک بلند پایہ تخلیق کار ہے۔ خارجی حالات و واقعات سے وہ متاثر ضرور ہوئے لیکن وہ ان کی تخلیقی قوتوں کو جگانے کا موجب بن گئے۔ غالب بھی ایک پرآشوب دور میں لکھتے رہے۔ انہوں نے اپنے عہد میں مغلیہ سلطنت کے زوال اور ملک کی تباہی بربادی کے مناظر دیکھے لیکن ان کے اشعار سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ کوئی پرآشوب لکھ رہے ہیں۔ انہوں نے خود اپنی شاعری کے بارے میں کہا ہے کہ وہ لاشعور سے رابطہ رکھتے ہیں۔ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں۔ غیب سے ان کی مراد لاشعور ہی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک بڑا تخلیق کار اپنی زندگی یا عہد کے حالات کا اثر قبول تو کرتا ہے مگر یہ اس کی تخلیقی قوت ہے جو متحرک ہوتی ہے اور پھر وہ اس کے مؤثر اظہار کے لیے لفظوں کی ترکیب سے کام لیتا ہے۔ میر کی شاعری میں یہی تخلیقی عمل کار فرما ہے۔ ان کے یہاں تخلیق کی کارگزاری اور عملداری اتنی نمایاں ہے کہ انہیں دنیا کے بڑے شعراء میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ اعلیٰ قسم کی شاعری میں جو مظاہر، اشیاء اور موجودات ابھرتے ہیں وہ حقیقی صورت کو تبدیل کر کے ایک نئی شکل اختیار کرتے ہیں۔ میر کی غزلوں میں بھی اشیاء کی صورت بدل جاتی ہے۔ ذیل میں 3 اشعار درج کیے جاتے ہیں جن میں اشیاء ایک نئی صورت میں نظر آتی ہیں۔ نمبر 1،
خورشید ماہ و گل سبھی ادھر رہے ہیں دیکھ، اس چہرہ کا ایک آئینہ حیران ہی نہیں۔ نمبر 2، شام شب و وصال ہوئی ہاں کہ اس طرف، ہونے لگا طلوع ہی خورشید رو سیاہ۔ نمبر 3، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ پہلے شعر میں خورشید ماہ و گل کے ساتھ ہی آئینہ دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، دوسرے شعر میں خورشید کو رو سیاہ دکھایا گیا ہے، تیسرے شعر میں آفاق کارگہ شیشہ گری میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بقول سید احتشام حسین، میر کی شاعری کا اصل محور عشق ہے۔